بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ عبدالقیوم۔ آج میں آپ کو مونگ پھلی پر جو جڑی بوٹیوں کی تلفی کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے، مونگ پھلی پر جو گوڈی کس وقت کرنی ہے، اگاؤ سے پہلے کون سا سپرے کرنا ہے اور اگاؤ کے بعد والا کون سا سپرے کرنا ہے، چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کی تلفی کیسے کرنی ہے، گھاس سے خاندان سے تعلق رکھنے والی جڑی بوٹیاں ان کو تلف کیسے کرنا ہے، مونگ پھلی کو پہلا پانی کب لگانا ہے اور کتنی دفعہ لگانا ہے اور کتنے دن بعد لگانا ہے، مونگ پھلی پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے۔ اب بات کریں گے مونگ پھلی پر جو جڑی بوٹیوں کا حملہ ہوتا ہے وہ ان کو خاتمہ کس طرح کرنا ہے۔ مونگ پھلی میں جڑی بوٹیوں میں پھلنے پھولنے کی رفتار اور موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت فصل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے روشنی، ہوا، پانی اور زمین سے غذائی اجزاء کے حصول میں فصل کا مقابلہ کر کے فصل کی بڑھوتری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جڑی بوٹیاں فصل کے اگاؤ میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر جولائی اگست میں زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں تو جڑی بوٹیاں مونگ پھلی کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں، اگرچہ گوڈی کر کے جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جا سکتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، نمبر 1 غیر کیمیائی طریقہ، نمبر 2 کیمیائی طریقہ۔ بات کریں گے غیر کیمیائی طریقے سے۔ غیر کیمیائی طریقہ جڑی بوٹیوں کا یہ طریقہ سب سے آسان، کم خرچ اور مؤثر ہے۔ کاشت سے چند روز پہلے اگر بارش ہو جائے تو کھیت بدتر حالت میں آنے پر 1 یا 2 دفعہ ہل چلا کر سہاگا چلا لیں۔ اس کے بعد کھیت کو 5 یا 7 دن کے لیے اسی حالت میں رہنے دیا جائے۔ اس سے کھیت میں موجود جڑی بوٹیاں کے بیج اگاتے ہیں اور ان سے اگنے والی جڑی بوٹیاں زمین کی تیاری کے دوران تلف ہو جاتی ہیں، جس سے زمین میں نامیاتی اجزاء میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پیداوار میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ اگیتی کاشت کے لیے تو بہت زیادہ مؤثر ہے، لیکن اگر یہی طریقہ پچھیتی کاشت کے لیے بالکل ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد کھیت کو 5 سے 7 دن کے لیے اسی حالت میں رہنے دیا جائے۔ اس سے کھیت میں موجود جڑی بوٹیوں کے بیج اگاتے ہیں اور ان سے اگنے والی جڑی بوٹیاں زمین کی تیاری کے دوران تلف ہو جاتی ہیں، جس سے زمین میں نامیاتی اجزاء میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پیداوار میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ اگیتی کاشت کے لیے تو مؤثر ہے، لیکن اگر یہی طریقہ پچھیتی کاشت کے لیے استعمال ہرگز نہ کریں۔ اب بات کریں گے گوڈی کے ذریعے جڑی بوٹیوں کی تلفی کیسے کریں۔ مونگ پھلی کی فصل سے جڑی بوٹیوں کی تلفی بذریعہ گوڈی استعمال کریں۔ پہلی گوڈی کاشت کے 3 یا 4 دن بعد کیے جائے۔ دوسری گوڈی اس وقت کریں جب فصل پھول نکلنے پر ہو، تاکہ پھولوں سے سوئیاں نکلنے کے بعد نرم زمین میں بآسانی داخل ہو سکیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب فصل سوئیاں بنا رہی ہو اس وقت یا اس کے بعد گوڈی فائدہ کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ گوڈی سے سوئیاں بری طرح متاثر ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھلیاں کم بنتی ہیں اور پیداوار کا نقصان ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے کیمیائی طریقے سے۔ اگاؤ سے پہلے سپرے۔ جڑی بوٹیوں کے انسداد کے لیے کاشت کرنے سے قبل 33% طاقت والی پینڈی میتھالین 1.5 لیٹر فی ایکڑ وتر آنے پر سپرے کر دیا جائے۔ اس کے بعد ڈرل کی مدد سے مونگ پھلی کو کاشت کر دیا جائے۔ اب بات کریں گے اگاؤ کے بعد سپرے۔ اگاؤ کے بعد جو سپرے چوڑے پتوں والی گھاس نما جڑی بوٹیاں مارکیٹ میں مختلف اقسام کے نام سے آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں۔ اگر مونگ پھلی میں صرف چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا مسئلہ ہے تو DJC کمپنی کے نام پر راکٹ جو چوڑے پتوں کا مکمل طور پر خاتمہ کرتی ہے، 250 ملی لیٹر فی ایکڑ 120 لیٹر پانی میں ملا کر پہلے 40 دن کے اندر وتر حالت میں اس کا سپرے کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ مونگ پھلی کی فصل پر کافی حد تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ اب بات کریں گے تھل کے علاقے میں آبپاشی کس طرح کی جائے۔ زمین کی تیاری۔ تھل کے آبپاشی علاقوں میں مونگ پھلی کی بیشتر کاشت گندم یا کنولا سرسوں کی برداشت کے بعد کی جاتی ہے۔ گندم یا سرسوں کی کٹائی کے بعد زمین کی روانی کریں۔
رونی کرنے کے بعد بتر آنے پر ایک مرتبہ روٹاویٹر چلائیں اور اس کے بعد 1 یا 2 دفعہ ہل چلا کر سہاگا دیں۔ تھل کے علاقے میں مونگ پھلی کی وقت کاشت کیا ہے؟ تھل کے آبپاشی علاقہ جات میں مونگ پھلی کا وقت کاشت 15 اپریل سے لے کر 31 مئی تک ہے۔ تھل کے علاقہ جات میں مونگ پھلی کو پہلا پانی کب دینا ہے؟ مونگ پھلی کی آبپاشی کی صورت میں پہلا پانی بوائی کے 30 دن بعد دیا جائے، جبکہ دوسرا پانی پھول نکلنے پر، تیسرا سوئیاں بڑھنے کے عمل کے دوران کریں تاکہ زمین نرم رہے اور سوئیاں زمین میں آسانی سے داخل ہو سکے، اور چوتھا پانی جب مونگ پھلی کو لگانا ہے تو پھلیاں بڑھنے تک لگائیں۔ مونگ پھلی کی بیماریوں کون کون سی ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے جو مونگ پھلی کو جو بیماری لگتی ہے پتوں کی ٹکا نما بیماری ہے۔ اس حملے کی صورت میں پتوں پر گول شکل کے برے داغ پڑ جاتے ہیں۔ شدید حملے کی صورت میں پتے جھلسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 2، جو دوسری بیماری ہے پتوں کے برے داغ والی بیماری۔ پتوں پر ہلکے بھورے رنگ کے باریک داغ نمودار ہوتے ہیں جو بعد میں گہرے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پودا صحیح طور پر نہیں بنا سکتا اور پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 3، پھلی یا تنے کا گل جانا۔ مونگ پھلی کی جو پھلی ہے یا تنا، اس کا گل جانا، حملے کی صورت میں پودوں کے تنوں پر کالے داغ ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان کا جو نچلے والا حصہ ہے گل جاتا ہے۔ بعض اوقات زیر زمین پھلی بھی گل جاتی ہے۔ یہ بیماری بیج اور پودے دونوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ بیج کا گل جانا اور اس کے ساتھ پورا پودا بھی گل جاتا ہے۔ نمبر 4، پودوں کا مرجھاؤ ہونا۔ تنے کے اندر پانی اور خوراک کی ترسیل متاثر ہو جاتی ہے اور بڑھوتری کا عمل بھی رک جاتا ہے، جس سے پودے اچانک مرجھا جاتے ہیں۔ نمبر 5، کل راٹ۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سطح زمین کے ساتھ تنے کے نچلے حصے پر حملہ آور ہوتی ہے۔ متاثرہ حصے کی سطح پر سفید رنگ کی پھپھوندی نظر آتی ہے جس کے اندر سخت جان ہوتی ہے۔ شدید حملے کی صورت میں پودا پورے کا پورا سوکھ جاتا ہے۔ نمبر 6، چور کیڑا۔ یہ مونگ پھلی پر ایسا کیڑا انڈوں سے نکلتے وقت اس سنڈی کی جو لمبائی ہے وہ 1.5 ملی میٹر ہوتی ہے، جس کا سرا چمکیلا اور گردن پر سہرا دبا ہوتا ہے۔ بالغ سنڈی گہرے رنگ کی اور کافی لمبی ہوتی ہے۔ نمبر 7، دیمک۔ یہ مونگ پھلی پر کیڑا چونٹی سے مشابہ رکھتا ہے، ہلکے زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ بارانی اور تھر کے علاقے میں اس کی شدید مسئلہ ہے۔ یہ کیڑا زمین کے اندر گھر بنا کر ایک خاندان کی صورت میں اپنی رہتا ہے۔ کاشتکار بھائی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔